8 مارچ کو یوم خواتین منایا جاتا ہے. میں یوم خواتین کا مخالف نہیں ہوں. خاتون کے حقوق دینے کی بات کی جائے تو میں اس کے حق میں ہوں کہ حقوق دینے چاہیے. جو معاشرہ خاتون کے حق کھاتا ہے یہ بے غیرتی کا معاشرہ ہے، غیرت مندی کا معاشرہ نہیں ہے. میں غیرت مند اس مرد کو نہیں سمجھتا جس کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے صنف نازک کی آنکھ میں آنسو آئے. لیکن جو معاملات پیش کیے گئے ہیں آج پورے ملک کے اندر، جو عورت مارچ کے نام سے فحاشی اور عریانی پھیلائی گئی ہے، ذرا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ ہم عورت مارچ میں نام تو سن لیتے ہیں، اس میں ہوا کیا ہے آپ نے دیکھے؟ اس کے پلے کارڈ آپ نے دیکھے؟ اس پر جو جھنڈے لہرائے گئے جن ملکوں کے، ان ملکوں کے نام تو آپ کو پتہ ہوں گے. فرانس کا جھنڈا اٹھا کر پاکستان میں لہرایا گیا. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نا فرانس کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کا بائیکاٹ چل رہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے خاکے بنائے ہیں، ہم ٹوٹل کے پمپ سے پیٹرول نہیں ڈلواتے. مسلمان نوجوان اس پر متحرک ہے، وہ ہٹ چکا ہے کہ ہم حضور کے گستاخوں سے یاری نہیں رکھتے. یہ ان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. اندازہ لگائیں کہ فنڈنگ کہاں سے ہے. اگلی بات، وہ کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی. میں نے کہا تیرا جسم تیری مرضی نہیں ہے، جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، مرضی اس کی چلے گی. اگر میرا جسم میری مرضی ہوتی تو خودکشی حلال ہوتی. خودکشی حلال نہیں ہے کیونکہ نہ ہمارا جسم ہے نہ ہماری مرضی ہے. نہیں، میرا جسم میری مرضی، چل تو انڈے دیا کر، پھر بچے نہ دیا کر، تیری مرضی ہے، پتہ چل جائے گی. عجیب بات ہے، میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم تیری مرضی ہے تو دوسرے دن انڈے دے نا. بھئی میں نے چوزے پیدا کرنے ہیں، بچے پیدا نہیں کرنے، تو بابا اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کے احکام چلیں گے، اللہ کے فرمان چلیں گے. اس خاتون کی عزت، یار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیا فرمایا تھا پیغمبر اسلام کی بیٹی نے کہ میرا جنازہ دن کو جائے. حالانکہ عورت کا دن کو جنازہ جانا جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے. اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کیا کہا کہ میرا جنازہ علی رات کو اٹھانا. اللہ اکبر. یہ پیغمبر کی بیٹی اپنی وفات کے بعد اسلام کی عورت کو عزت بتا رہی ہے. یار ان کے پاؤں کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما. اس سے بڑھ کے ہمیں عزت چاہیے. اور ایک خاتون آپ مجھے دکھا دیں عورت مارچ میں جس نے پردہ کیا ہو. ایک خاتون دکھا دیں جس نے پردہ آئی ہو اور اس نے کہا ہوگا کہ میرا حق میرے خاوند نے کھینچا ہے. یہ ساریاں وہی آئی ہیں جن کے خاوند ہو نہیں سکتے، وہ شی میلز ہیں، یا وہ آئی ہیں جن کو خاوند چھوڑ کے جان چھڑا چکے تھے، بلاک المک اللہ بچاوے، وہ آئی ہیں. میرے دوستو، میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، پہلے تو تمہاری ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. اور اگر تمہیں ہدایت نہیں چاہیے نا، ہماری نیکوکار اولادوں کو برباد کرنے اس مارچ میں نہ آیا کرو. ہماری گلی دروازے، ہمارے محلے، ہمارے چوک چوراہوں پہ آپ نہ آؤ. شریف معاشرے کو بدماش نہ کرو. اگر تمہیں خامد کی عزت نہیں چاہیے، ترس جاؤ گے خامد کے پیار کو. تم نے خامد کا پیار دیکھا کہاں ہے؟ خامد سارا دن باہر بیٹھ کر تمہارے لیے اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں زندگی کو داؤ پہ لگا کر تمہارے لیے خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے، وہ تمہارے لیے لے کر آتا ہے. باپ کیا ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ والد کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ خاوند اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں بڑے بھائی کی ایک پیار کی انداز اور اطواع کیا ہوتے ہیں. تم نے میرا جسم میری مرضی کے نام لے کر کیا سے کیا کر دیا. پہلے تو یہ سلوگن ہی غلط ہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں شروع میں جب بنیاد ٹیڑھی رکھو گے نا اینٹ کی، تو وہ سریا ستارے تک بھی دیوار اونچی کر لو تو دیوار ٹیڑھی جائے گی. خشت اول چون حد میں عمار کج تا سریا میر اود دیوار کج. کہا میں عمار نے پہلی اینٹ یہاں نیچے رکھ کر بنیاد میں رکھ کے ٹیڑھی کر دی تو آسمانوں تک دیوار پہ چلی جائے تو ٹیڑھی جائے گی. میرا جسم میری مرضی، یہ آپ نے پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی ہے. آپ کہتی ہیں ہمیں حقوق نہیں دیتا ہمارا خاوند. ہم بات کرتے سارا دن، ہم مفتیان کرام فیصلہ یہی کرتے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں مولوی بننے کے بعد ان فیصلوں سے آج تک اپنی جان نہیں چھڑا سکا کہ خاوند بیوی کی عزت اور بیوی خاوند کی عزت، کوئی طلاق کا مسئلہ، کوئی نکاح کا مسئلہ، کوئی راضی نامے، کوئی گھر بسانے کا مسئلہ، سارا دن اسی پر بات ہو رہی ہے. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ عدالتوں میں یہی چل رہا ہے، پنچایت میں یہی چل رہا ہے، جرگوں میں یہی چل رہا ہے. تو یہ تو سمجھانے کے لیے سلجھاؤ پیدا کیا جا رہا ہے. آپ اس سلجھاؤ کو الجھاؤ کے چکر میں لاتی ہیں اور آپ اس بنیاد پر. میں حیران ہوں، ایک خاتون انٹرویو دے رہی ہے، میں نے خود سنا اپنی کانوں سے. کہتی ہے
اسلام کے سخت احکام ہم نہیں مانتے، باقی اسلام کو ہم مانتے ہیں۔ او لو، یہ وہی بات ہے جو اللہ کے رسول کو سورۃ الکافرون میں کافروں نے کہا ہے اور قرآن نے ذکر کیا ہے۔ سارے کافر مل کے آ گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، ہم آپ کو آپ کی شریعت مانتے ہیں، آپ کا دین مانتے ہیں۔ ایک کام کریں گے، پورے 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، 1 سال اللہ کو سجدہ کریں گے، 1 سال اللہ کی نماز پڑھیں گے۔ جب اگلا سال آئے گا تو آپ ہمارے بتوں کی بات مانیں گے، جب اگلا سال آئے گا آپ ہمارے معبودان باطلہ پر سجدہ کریں گے، اور 1 سال روزے آئیں گے تو ہم روزے رکھ دیں گے، اگر 1 سال اگلا آئے گا تو آپ روزے چھوڑ دیں گے، ہمیں زکوٰۃ دینی پڑی اس سال میں ہم زکوٰۃ دیں گے، اگلا سال ہے تو چھوڑ دیں گے، 1 سال بت مانیں گے، 1 سال اللہ مانیں گے، چلو معاملہ 50-50 ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیت اتری، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پیغمبر اعلان کر دے، اوے آفر کرنے والے کافروں، یہاں یہ نہیں کہا کچھ لوگوں، میرے بھائیوں پیاروں، یوں نہیں فرمایا، خدا نے ان کو ان کی صفت کا ٹائٹل دیا ہے، قل یا ایھا الکافرون، آفر کرنے والے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی بت کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، جو 1 سال کے لیے تم آؤ گے نا میرے رب کی عبادت کرنے تو تمہاری عبادت نہیں بنے گی، کیونکہ تمہارے دل میں بت کی عزت ہے، تمہارے دل میں شرک موجود ہے، تمہارے دل میں توحید آ ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر لکم دینکم ولی دین کہہ کر لائن کاٹ دی گئی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اس طرح نہیں چل سکتے۔ اور ان کی خواہش تھی، سورۃ قلم پارہ نمبر 29 کہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، میرے پاک پیغمبر وہ کہتے ہیں کہ اس میں تم نرم ہو جاؤ تو ہم بھی نرم ہو جائیں گے۔ یہ آج کل کی لبرل عورت مارچ والی ہوتی تو کہتی بات تو بہت اچھی ہے، 1 سال ان کو عبادت کرنے دو، ہم انشاءاللہ ان کو ترغیب دے کر بتا سمجھا کر دوسرے سال بھی کرا لیں گے۔ پیغمبر نے اتنی بات بھی برداشت نہیں کی، لا اعبد ما تعبدون کہہ کر بات پوری کر لی، اور ہم پتہ نہیں کہاں کس ناچ پر پہنچے ہیں یار۔ جب کوئی تکلیف آئے، یہ کم جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہمارے اوپر نوستے ہیں کہ بیت اللہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے تقریباً بند ہے، رسول اللہ کا در مسلمانوں کے لیے تقریباً بند ہے، یہ جو حج کا واقعہ آیا ہے یہ کم دل خون کے آنسو رویا ہے یار۔ 50 لاکھ آدمی حج کرنے والا، اب 1100 بندے نے بیٹھ کے حج کیا ہے، اور وہ بھی کیسے بیٹھ کے کیے؟ یہ کم خدا کی ناراضگی ہے؟ آپ نہیں گئے، میں ان دنوں میں بیت اللہ گیا ہوں اور رب نے کرم فرمایا ہے، ایک ادھر ٹھہرا اور ایک دروازے جتنا دور ٹھہرا، اتنا دور ٹھہر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس سے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو نماز کے دوران پکڑ کے اس کو آؤٹ کرا دیا جاتا ہے، میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ ہم بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے لٹک کے دعا مانگتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ہاتھ پہ ملتزم پر پڑتا تھا، دنیا میں کسی کی لڑائی، کسی کی بغض، نفرت، عناد دل سے ایسے ختم ہو جاتا تھا جیسے دودھ کے اندر سے پلیتی ختم ہے۔ ایک دعا کے لیے بندہ ہاتھ رکھتا، حجر اسود کے قریب جاتا، کعبے، اب جا کے دکھائے کوئی حجر اسود کے قریب، اب باڑیں لگ چکی ہیں، اب جا کے دکھائے کوئی ملتزم پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، ذرا جا کے تو دکھائے، اب تو باڑ ہے، باؤنڈری ہو چکی ہے۔ یہ کم اللہ کی ناراضگی ہے یار کہ زلزلے ہمارے اوپر، یہ رات سوات کی پورے ڈویژن کا زلزلہ آپ نے دیکھ لیا، یہ تکلیفیں، یہ فحاشی، یہ عریانی کی بنیاد پہ ہمارے اوپر ہے، تو یہ کم ہے کہ الٹا یہ فحاشی بھی ہم برداشت کریں؟ برداشت کر لینی چاہیے، بتاؤ بولیے۔ تو پھر آپ بھی میرا اس میں ساتھ دیں، یہ صرف میرے ویوز نہیں ہونے چاہیے، میرے تاثرات نہیں ہونے چاہیے، ہماری سماعت کرنے والا ہر آدمی اور کیمراز کے ذریعے پہنچنے والے ہر کان تک یہ میرا میسج ہے کہ آپ اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو نکالیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اس فحاشی اور عریانی سے اللہ ہمیں اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا